ہیلو فرینڈ، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریالٹی ان اردو۔ دوستو، ایڈولف ہٹلر کا شمار انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ متنازع ترین شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ اس سے نفرت کرنے والوں کی تعداد اسے چاہنے والوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تاریخ کا ایسا باب ہے جس سے نظریں چرائی جا سکتی ہیں اور نہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ہٹلر 20 اپریل 1889 کو جرمنی کی سرحد کے قریب آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد پیشے کے لحاظ سے موچی تھے۔ بچپن سے ہی ہٹلر اپنے والد اور والدہ کی محبت اور شفقت سے محروم رہا۔ جب اس کی عمر 13 سال تھی تو اس کے والد انتقال کر گئے اور اس کے 2 سال بعد ماں بھی انتقال کر گئیں۔ 18 سال کی عمر میں ہٹلر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا روانہ ہوا۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ آرٹسٹ یا نقشہ نویس بنے۔ بھوک افلاس نے نہ صرف اسے بلکہ پورے گھرانے کو بری طرح گھیر رکھا تھا۔ مجبوراً وہ کبھی کلی کا کام اور کبھی عمارتی ٹھیکیداروں کے ماتحت مزدوری کرنے لگا۔ سن 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا۔ جب پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوا تو جرمنی کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو گیا۔ جنگ میں جرمنی کی شکست ہٹلر کے خیالی قلعوں کا انہدام ثابت ہوئی۔ اس کے قول کے مطابق وہ اپنی ماں کی موت کے بعد پہلی مرتبہ دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ 1919 میں ہٹلر نے گوٹفریڈ فیڈر کا اقتصادیات کے متعلق ایک لیکچر سنا۔ فیڈر کا نظریہ اقتصادیات یہ تھا کہ دولت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سودی سرمایہ کاری ہے جس کے نمائندے یہودی ہیں جو جرمن مزدوروں کا خون چوس کر موٹے ہو رہے ہیں۔ دولت کی دوسری قسم وہ ہے جو محنت، مشقت اور کفایت شعاری سے فراہم کی جاتی ہے۔ یہودی سود خور سرمایہ دار چالاکی یہ کرتے ہیں کہ مزدوروں کا خون چوستے ہیں اور پھر ان کو انتقام سے بچنے کی خاطر جرمن مزدوروں کو جرمنی کے دولت مندوں سے لڑوا دیتے ہیں۔ فیڈر کی جرمن ورکرز پارٹی ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ ہٹلر اسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والا 55واں رکن تھا۔ جلد ہی ہٹلر بہت سے غیر مطمئن جرمن فوجیوں کو بھی اس پارٹی کا رکن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہٹلر پوری شدت سے جمہوریت کے علمبرداروں اور یہودیوں کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ جب وہ تقریر کرتا تھا تو ایک بڑا ہجوم اس کی باتیں سننے جمع ہو جایا کرتا تھا۔ 1920 میں جرمن ورکرز پارٹی کا نام بدل کر نازی پارٹی رکھ دیا گیا۔ 1921 میں ہٹلر پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 کے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ 1932 میں انتخابات میں ہٹلر کی نازی پارٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ 1933 میں ہٹلر کو جرمنی کا آئینی وزیر اعظم چن لیا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہٹلر جمہوری ریاست کا ڈھانچہ توڑ پھوڑ کر ڈکٹیٹر بن گیا اور اپنے سیاسی دشمنوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ اس نے قومی تنظیم نو اور عسکری تربیت کا پروگرام شروع کیا اور 6 سال کے اندر جرمنی کی فوجی قوت کو اتنا بڑھا دیا کہ بڑے بڑے ممالک ہٹلر کی فوج سے خوف کھانے لگے۔ اس نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر آسٹریا کا الحاق جرمنی سے کر لیا۔ ہٹلر نے جب دیکھا کہ برطانیہ اور فرانس جرمنی کو محاصرے میں لینے کے لیے روس سے ساز باز کر رہے ہیں تو ہٹلر نے پہل کر کے خود روس کے ساتھ پولینڈ کا بٹوارہ کر لیا۔ 28 ستمبر 1939 تک پولینڈ کا دارالحکومت ہٹلر کے قبضے میں آ چکا تھا۔ 1940 میں ناروے، ہالینڈ،
بیلجیم، لگزمبرگ اور فرانس کی سلطنتیں ہٹلر کے قبضے میں تھیں۔ اسی سال ہٹلر نے ہنگری، رومانیہ، یوگوسلاویہ، بلغاریہ اور یونان کی فتح سے فارغ ہو کر روس پر حملہ کر دیا۔ تاہم ہٹلر کی فوجوں کو روس کا انتہائی سرد موسم راس نہ آیا اور اس کی فوجوں کو شدید جانی نقصان پہنچا۔ 1943 میں روس نے جوابی حملے شروع کیے۔ دوسری جانب 1944 میں امریکہ اور برطانیہ کی افواج مغرب سے مقبوضہ فرانس پر حملہ آور ہو گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جرمن فوج کو شکست ہو گئی۔ ہٹلر کو جب اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی تو اس نے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔ اس نے پہلے اپنی محبوبہ ایوا براؤن سے شادی کی اور 30 اپریل 1945 کو دونوں نے خودکشی کر لی۔ ہٹلر پر 1,70,00,000 افراد کے قتل عام کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جس میں مبینہ طور پر 60 لاکھ یہودی بھی شامل ہیں۔ یہودی آج بھی نازیوں کے ہاتھوں اس مبینہ قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بعض محققین ہولوکاسٹ اور یہودیوں کے قتل عام کے اعداد و شمار کو مبالغہ آمیز بھی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال حقائق کچھ بھی ہو، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر ہٹلر کی فوجی طاقت سے ٹکرا کر برطانیہ کی عسکری قوت تار تار نہ ہوئی ہوتی تو شاید دنیا سے کولونیل پیریڈ کا اتنی جلدی خاتمہ ممکن نہ ہوتا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔